شب زفاف کا صدقہ ولیمہ ہے، اور ولیمے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس زیادہ طاقت نہیں ہے تو آپ ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے والوں کو، ہمسایوں کو، غربا کو، مساکین کو، سب کو اس میں شامل کریں۔ اگر آپ کے پاس استطاعت زیادہ ہے تو پھر آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلا کر کے اس میں شامل کریں اور ولیمے پر اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ یہ جو 500، 600، 700 لوگ لے کر بیٹی والوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں، یہ زیادتی ہے۔ آپ کو خوشی ہے تو اس خوشی کا اظہار اپنے گھر کیجئے، اس کا رواج ڈالیے۔ یہ 300، 400 لوگوں کی بارات لے کر حملہ آور ہونا، بیٹی والا قرض اٹھا کے مجبور ہو کے وہ کھانا تیار کر رہا ہے، اور پہلے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مہمانوں کو کھانا اچھا دینا اور چاہے بیٹی کو کچھ دینا نہ دینا، یہ ہمارے پاس بڑے سٹیٹسفائی لوگ آئیں گے ہمارے ساتھ جو آئیں گے، کھانا بس اچھا دے دینا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ بھی دے دینا، یہ بھی دے دینا۔ یار جس نے بیٹی دے دی اس نے رکھا کیا؟ اور وہ قرض اٹھا کے تمہیں دے رہا ہے، اور اس سے زیادہ کمینگی اور کیا ہو سکتے؟ اس سے تو جولی پھیلا کے گلیوں میں مانگ لیتے تو اچھا تھا، اس سے تو گلیوں میں مانگ لینا اچھا تھا، اور تم مجبور بیٹی والے سے مانگ رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ قرض اٹھا کے اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون میرے پاس آئی، روز ایسے لوگ آتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کھانے کا مسئلہ ہے تو آپ حل کر دیجئے۔ جو غربت کی حالت تھی ان کی، جو پوزیشن تھی بچی کے لیے، جو 2، 4، 10 جوڑے بنائے یا جس طرح ہوا ان کا، تو میں نے کہا آپ کا گھر بھی کرائے کا ہے اور مقروض آپ ہیں، تو وہ آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے؟ وہ کون ہیں؟ وہ آپ کو جانتے نہیں؟ تو وہ کہنے لگی وہ سکا بھائی ہے میرا جو بارات لے کے آ رہا ہے، سکا بھائی ہے، بہن کے ہاں بارات لے کے آ رہا ہے، اور بہن کرائے کے گھر میں رہتی ہے، اور بیٹی کے لیے بمشکل 2، 4 جوڑے اس نے بنائے ہیں۔ وہ کہتا ہے قرض اٹھاؤ، میرے مہمانوں کو کھانا اچھا کھلانا تم نے۔ اب اس کو کیا ہم خوشی کہیں گے؟ اس کو کیا ہم کوئی سٹیٹس کہیں گے؟ یہ سوائے بے شرمی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امیر تو امیر پہ ظلم کرتا ہے، یا غریب بھی غریب پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس بہن کو بھائی کہتا کہ تیری بیٹی جوان ہے، میں آؤں گا اپنے بیٹے کو لے کر، نکاح ہوگا، 2 جوڑوں میں گھر لے جاؤں گا، میں کوشش کروں گا کہ تیری بیٹی میرے گھر میں خوش رہے اور میری جانب سے تجھے ٹھنڈی ہوا پہنچتی رہے، تیرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنے دوں گا، مجھے چائے پلا دینا، بس اتنا ہی کافی ہوگا، تو میری بہن ہے، میرے باپ کی بیٹی ہے، میرا خون ہے۔ کس طرح میں جو ہے وہ گوارا کرتا ہوں کہ 50 آدمیوں کا بوجھ تمہارے اوپر لاد دوں، تمہارے گھر میں جو ہے وہ ایک فوج لے کر کے آ جاؤں، حملہ آور ہو جاؤں اتنے لوگوں کے ساتھ تمہارے گھر میں۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ اور یہ خوشی ہے؟ اس کو خوشی نہیں کہتے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ روز معاشرے میں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں سے پوچھئے جن کی دہلیز پہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اور وہ بیچارے فکر میں ہیں کہ کس طرح ان کو گھر سے اٹھایا جائے۔ غریب آدمی تو اٹھ نہیں سکتا جس کی 4 بیٹی ہیں، ساری زندگی کماتا رہتا ہے اور دوسروں کے گھر بھرتا رہتا ہے، اور وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ وہ بیچارہ اپنا آپ بیچنا پڑے تو بیچ کے بھی لگا دے، لیکن پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ یہ معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ ہے۔ چلو امراء، صاحب ثروت، مخیر حضرات، کسی حد تک متوسط طبقہ بھی کوئی سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن مصیبت ان کے لیے بھی بنی ہوئی ہے۔ لیکن بالخصوص جو غرباء ہیں ان کو تو خیال کرنا چاہیے۔ نکاح فی المساجد کا ماحول پیدا کریں، اور مساجد میں آئیں، نکاح ہو، اور گھر سے بیٹی کو رخصت کر دیں، بات ختم۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ثروت ہے، نہیں تو ایک بکری سے ولیمہ کر دیں، نہیں تو آپ زیادہ لوگوں کو بلا لیں، کوئی بات نہیں، شریعت آپ کو خوشی کی اجازت دیتی ہے، لیکن اپنے گھر کریں نا۔ یہ حملہ آور دوسروں کے گھر پہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ قرض اٹھا کے 5 سال تک قرض اتارتا رہتا ہے وہ غریب۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ولیمے میں آپ وسعت کر سکتے ہیں۔